حسین حسین. یہ طے ہے کہ نظام مرجعیت اس غیبت میں ہمارا واحد حل ہے ہماری قوم کی ترقی کا. چارہ نہیں ہے. میں بڑے دلجوئی کرتا ہوں ان لوگوں کی جو تقلید کو مانتے نہیں ہیں. مجھے ان سے بہت پیار ہے جو تقلید کو مانتے نہیں ہیں. جو مانتے ہیں ان سے پیار کر کے کون سا کارنامہ ہے. میں اپنے خیرپور میں میرا اسکول ہے, الحمدللہ کئی جگہ فلاحی اور تعلیمی ادارے ہیں. تو خیرپور کے اسکول میں گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ 25 بچے نکال دیے ہیں اسکول سے. وہ ہماری میڈم نے بتایا کہ جی وہ 25 بچے ہم نے نکال دیے. بھائی کیوں نکال دیے؟ کہنے لگے یہ پڑھ نہیں رہے تھے. تو میں نے کہا رکھے کون سے؟ کہنے لگے جو پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کا کیا کام ہے؟ پڑھنے والے آپ نے رکھ لیے اور نہ پڑھنے والے نکال دیے. تو پھر آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا تو کام یہ ہے نا جو نہیں پڑھ رہا اسے پڑھائیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو جو لوگ تقلید نہیں کرتے میں ان کی بڑی دلجوئی کرتا ہوں. مجھے ان سے بڑا پیار ہے اور جب تک میں ان سے پیار نہیں کروں گا ان تک بات میری پہنچے گی نہیں. مجھے ان تک بات پہنچانے کے لیے ان سے پیار کرنا چاہیے. ویسے بھی طبیب کا کام مریض سے نفرت نہیں ہوتی, مرض سے نفرت ہوتی ہے. اگر طبیب مریض سے نفرت کرنے لگ جائے گا تو پھر طبیب نہیں رہے گا. تو میں ان کا بڑا دل رکھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں کوئی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. میں بڑی خلوص سے دل کی سچائی سے عرض کر رہا ہوں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہیں تقلید کرنی پڑے گی. فرق اتنا ہے کچھ علم کی تقلید کرتے ہیں, کچھ جہل کی تقلید کرتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے فلاں بڑے نے کہا ہے تقلید کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا بھائی یہ بھی تو تقلید ہے. تمہارے بڑے نے کہا ہے تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آؤ, تو یہ بھی تو ایک تقلید ہے. فرق اتنا ہے کہ تم فلاں کی تقلید کر رہے ہو, ہم آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر رہے ہیں. دونوں کا تقویٰ, دونوں کا علم برابر نہیں ہے, دونوں کی پرہیزگاری برابر نہیں ہے. لہذا نظام مرجعیت ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں, ہمارے پاس چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم کیا مجتہد ہو جائیں, بوجھ کم کریں مجتہدین کے اوپر سے, مہربانی کریں کچھ ان کے اوپر, ان کے کام کو تھوڑا سا ہلکا کریں. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یا تو ہم خود مجتہد ہو جائیں یا ہمیں مجتہدین کی تقلید کرنا پڑے گی. کوئی چارہ نہیں ہے. میں نے تو دسیوں لوگوں کو دیکھا ہے جو تقلید کو مانتے نہیں ہیں مگر تحفۃ العوام ان کے گھر میں رکھی ہوئی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب میرے ساتھ حج پر تھے, کہنے لگے میں نے سارے رستے مجھ سے کہنے لگے میں کسی تقلید کو نہیں مانتا, میں کسی مجتہد کو نہیں مانتا. جب احرام باندھنے کا وقت آیا, نیت صحیح کر رہے تھے, احرام صحیح باندھ رہے تھے, سارے مناسک انہوں نے بڑے اچھے کیے. میں نے کہا جی آپ تو کسی کو نہیں مانتے, یہ کیسے صحیح کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تحفۃ العوام لے کر آیا ہوں. اور 100 سال سے اور 100 سال سے ہمارے بزرگوں کے یہاں سے تحفۃ العوام چلی آ رہی ہے. میرے دادا کے زمانے کی 2 روپے کی خریدی ہوئی ان کی تحفۃ العوام آج بھی ہمارے گھر کے اندر موجود ہے. جو اس وقت میں 2 روپے میں خریدی تھی, انہوں نے شاید ہندوستان میں خریدی تھی. یہ 100 سال سے, تقریباً 100 سال سے تحفۃ العوام ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں ہے؟ تو تحفۃ العوام 5 مجتہدین کے فتووں کو کہتے ہیں. آیت اللہ نائینی کی تصویر بنی ہوئی ہے پرانی والی تحفۃ العوام پر, آیت اللہ خوئی کی بنی ہوئی ہے, آیت اللہ حکیم کی تصویر بنی ہوئی ہے. 5 مجتہدین کے فتووں کو تحفۃ العوام کہتے ہیں. ہم تو ہمارے جو دادا تقلید کرتے تھے بھائی, ہماری تو نانی تقلید کرتی تھیں. فرق اتنا ہے کہ اس لفظ سے آشنائی نہیں تھی مگر فتووں پر عمل اس وقت بھی ہوتا تھا. ناصر الملت کی تقلید میں تھے, سعید الملت کی تقلید میں تھے, فلاں جناب کی تقلید میں تھے. لکھنؤ کے بزرگوں کو جناب کہا جاتا تھا. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا تو ہم خود مجتہد ہو جائیں یا ہمیں تقلید کرنا پڑے گی. نظام مرجعیت, اچھا دیکھ لیجئے, جنہوں نے, آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے, جنہوں نے نظام مرجعیت کی پیروی کی ہے وہ تشیع آج تشیع کی عزت کا سامان فراہم کر رہی ہے. وہ عراق کا شیعہ ہو, وہ لبنان کا شیعہ ہو, وہ ایران کا شیعہ ہو, وہ پاکستان کا شیعہ ہو, جی وہ یمن کا شیعہ ہو. دنیا میں تشیع, وہ تشیع عزت مند ہے جو نظام مرجعیت سے جڑا ہوا ہے. جو نظام مرجعیت سے جڑا ہوا, نظام مرجعیت سے جڑا ہوا شیعہ ہے وہ عزت مند ہے. اور جو نظام مرجعیت سے ہٹ کر چل رہا ہے وہ خود بھی پریشانی میں مبتلا ہے اور اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہے. تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے, واقعی کوئی چارہ نہیں ہے. رستہ ہے تو بتا دیجئے مجھے. کوئی چارہ نہیں ہے. ایک انداز ہمارے دشمن کا ہم پر وار کرنے کا, ایک زاویہ اور ایک محاذ, وہ نظام مرجعیت ہے. اعتبار گراؤ ان کا, ان کے اوپر سے اعتماد گراؤ, ان کے بارے میں منفی باتیں کرو. مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہے,
ہم کس کی فتوے پر عمل کریں؟ مجتہدین کے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنی حدوں کا تعین کرنا پڑے گا. جب تک میں اپنی حدوں کا تعین نہیں کروں گا اس وقت تک میں صرف مجتہدین میں ہی نہیں الجھوں گا، پھر میں ڈاکٹروں میں بھی الجھوں گا، پھر میں انجینئروں میں بھی الجھوں گا، پھر میں سیاستدانوں میں بھی الجھوں گا. ایکسپرٹ کی رائے کے اوپر خاموش ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک ایکسپرٹ یہ کہہ رہا ہے دوسرا ایکسپرٹ یہ کہہ رہا ہے. جہاں اجتہادی موضوعات ہوں گے وہاں ایکسپرٹ کی رائے مختلف ہوگی. جہاں مسلم مسئلے ہوں گے وہاں ایکسپرٹ کی رائے دو نہیں ہوں گی. کسی مجتہد میں کسی مجتہد سے اختلاف نہیں ہے کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے یا 3 رکعت نماز ہے صبح کی. کسی مجتہد میں اختلاف نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے چکر 7 ہیں یا 8 ہیں. سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. کس مسئلے میں اختلاف ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے جو اجتہادی مسئلہ ہے، جو ائمہ کے زمانے میں حدیث کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں ہمارے پاس نہیں آیا. میرا ذاتی مسئلہ ہے، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے مسائل ہیں، بینکنگ کے مسائل ہیں، سیاسی جغرافیائی مسائل ہیں. ہر روز خانہ کعبہ کی وہ جو اس کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں عمارت کو کہ یہاں سے کم کر دیا اور وہاں سے زیادہ کر دیا. نئے مسئلے سامنے آ رہے ہیں. جو اجتہادی موضوعات ہوتے ہیں اس میں ایکسپرٹ کی رائے کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اور ایکسپرٹ کی رائے پر 2 ڈاکٹر بھی اگر نسخے پر اعتراض کر رہے ہو نا کہ یہ دوا نہیں لکھو یہ دوا لکھو تو مریض کو پھر بھی حق نہیں ہے کہ رائے دے. 2 ڈاکٹر بھی اگر کسی کے علاج کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا اوپینین لے لیجئے، دوسری اوپینین لے لیجئے، تیسری اوپینین لے لیجئے، تیسری رائے لے لیجئے، دوسری رائے لے لیجئے ایکسپرٹ کی، وہ تیسری رائے بھی اگر پہلی رائے سے مختلف بھی ہوگی تب بھی میری رائے نہیں چلے گی. رائے پھر بھی انہی کی چلے گی. اگر مجتہدین میں اختلاف ہے تب بھی بات انہی کی مانی جائے گی. اور پھر کس بات میں اختلاف ہے؟ کیا آیت اللہ سیستانی کے پاس جا کر میں کہوں کہ میں آیت اللہ خامنہئی کا مقلد ہوں تو میں ان کے فتوے کے مطابق یہ کام کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے فتوے کے مخالف ہے؟ تو کیا آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے، وہی کرو جس کی تم تقلید میں ہو. اختلاف ہوتے تو کہتے ہیں نہیں کرو. میں جس کی تقلید میں ہوں میرا دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے وہی کرو جس کی تقلید میں ہو. جیسے ایک وقت میں 4 ڈاکٹروں کو دکھانے سے طبیعت خراب ہو جائے گی، ایسے ہی ایک مسئلے میں 4 مجتہدین کے فتووں پہ عمل کرنے سے ایمان خراب ہو جائے گا. کسی ایک کو پکڑنا پڑے گا، کسی ایک کے پیچھے لگنا پڑے گا. اور پھر میں تو 1000 باتوں پر ایک بات کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس راہ حل نہیں ہے. کوئی اعتراض کرنے والوں سے سوال یہ ہے کہ کوئی راہ حل دو، ہمیں نکالو اس مشکل سے. آپ ہماری بات نہ مانیے مگر کوئی راہ حل دیجئے. راہ حل آپ کے پاس ہے نہیں. اور جو راہ حل دیا جا رہا ہے راہ حل اور ہوتا ہے، راہ حل اور ہوتا ہے، اصل چیز اور ہوتی ہے. اصل چیز امام ہے، اصل چیز امام ہے، اصل وجود امام کا ہے، اصل حکم امام کا ہے. اصل تو ہمارا مسئلہ حل ہی جب ہوگا جب ظہور ہو جائے گا. ہمیں سارے مجتہدین سے، سارے ایکسپرٹ سے نجات مل جائے گی اس لیے کہ اصل مولا آ گئے، اصل مالک آ گئے، جن کو اللہ خود عطا کر رہا ہے وہ آ گئے ہمارے درمیان. لیکن جب وہ نہیں ہے اور غیبت میں ہے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. ایک رستہ دشمن جس محاذ سے ہم پر حملہ کر رہا ہے وہ رستہ ہے مرجعیت کا رستہ. دوسرا رستہ عزاداری کا رستہ ہے. عزاداری امام حسین ہمیں جوڑتی ہے اور جڑے ہوئے لوگوں کو خط دیتا ہے مرجع. عزاداری امام حسین ہمیں مجتمع کرتی ہے اور اجتماع کو رہنمائی عطا کرتا ہے مرجع تقلید. لہذا انہیں جمع ہی نہ ہونے دو کہ کوئی ان کو حکم دے سکے.